الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله حق من تزين له رواہ الطبرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر سے حدیث مروی ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ دو کپڑے پہنے، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے۔ حاضرین، جسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ کل ٹوپی پہننے یا نہیں پہننے کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر آ چکی ہیں الحمدللہ۔ اس میں سے دو حدیثیں آپ اپنے ذہنوں کے اندر ازبر کر لیجئے، بٹھا لیجئے۔ حدیث کا نمبر یاد رکھ لیجئے، حدیث نمبر 360 پر 5 اور حدیث نمبر 370 صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 370 کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں کہا گیا کہ تجھ جیسا جاہل یا تجھ جیسا نادان آدمی دیکھے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، لیرانی انی احببت، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، ان یرانی مثلکم الجہال، کہ تجھ جیسا ایک نادان آدمی اس کو دیکھے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر غور کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک کپڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ حدیث بالکل واضح۔ اور آگے چلیے، یہ تو احادیث کے بارے میں ہے، اور کچھ باتیں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں کہ کچھ موقف، یعنی بریلوی موقف ہو، احناف کے پاس، خود ان لوگوں کے پاس بھی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا اہل حدیث کے پاس۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا ترجمہ کل میں کیا کیا تھا آپ کے سامنے، بتا سکتے ہیں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کل سنے نہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سارے کے سارے لوگ سنے ہیں، میں کھول کر کے بتایا ہوں۔ جی اچھا، نمبر کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا نمبر کیا؟ میں کل نمبر بتایا نہیں بتایا ہوں؟ ریکارڈ ہے الحمدللہ ساری چیزیں، کل نمبر بتایا ہوں۔ نمبر کیا ہے اس آیت کا؟ نہیں معلوم؟ نہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، ہر چیز کی آفت ہے اور علم کی آفت بھول جانا ہے۔ چلیے بھول گئے، پھر ایک اور مرتبہ یاد دلا دیتا ہوں۔ یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کی طرف آؤ تو لباس پہن کر آؤ۔ تو زینت کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ لباس کا۔ کون کیے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اٹھا لیجئے سورہ اعراف کھول کر پڑھیے، اس قرآن مجید کے اندر اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 30 پر 31 اور اگر پڑھیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ ٹوپی پہننے کا یا کچھ اور نہیں ہے، ترجمہ یہ کیا گیا ہے لباس پہن کر مسجد کو آؤ۔ اچھا، کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے یہ بتا سکتے ہیں کم سے کم؟ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ جی کوئی کہہ رہے تھے، بتائیے۔ ہاں یہ بات ہے، کفار مکہ اسلام آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، برہنہ کیا کرتے تھے، تو آیتیں نازل ہو گئی برہنہ مت کرو بھائی، کپڑے پہن کر کرو۔ یہی آیتیں بتا رہی ہیں۔ کوئی بھی آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے سلف صالحین نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے وہ دیکھنا بالکل ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے ٹوپی کی دلیل لینا یہ بھی غلط ہے۔ چلیے کچھ مواقف میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ بریلوی موقف سب سے پہلے لے لیتے ہیں۔ بریلوی موقف کے بانی کون ہے؟ ہاں، احمد رضا خان بریلوی۔ انہوں نے جتنے فسادات زمین میں برپا کیے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کی زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فسادات سے بچائے تمام لوگوں کو۔ یہ ہے احمد رضا خان۔ یہ اتنے بڑے فاسد، یہ خود کیا کہتے ہیں ٹوپی پہننا ضروری نہیں، کہاں کہتے ہیں بتاتا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے احکام شریعت، احکام شریعت کے صفحہ نمبر 50 پر 4 میں لکھتے ہیں، اگر بنیت عاجزی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جائیں احکام شریعت ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر 4 میں لکھتے ہیں، اگر بنیت عاجزی
کوئی آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کون لکھ رہی ہے؟ یہ تو احادیث کی روشنی میں ہے ہی. اس کے باوجود کسی بھی امام کے پاس ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری واجب فرض میں سے نہیں ہے. یہ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں. بہت سارے باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات. دوسری بات چلیے دیوبندی موقف, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. دوسرا موقف ہے دیوبندی, یہ کیا لکھتے ہیں؟ احناف بریلوی, ان کی ایک کتاب ہے دیوبندی موقف کی, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے معانی الاثار. اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 پر 4 میں لکھتے ہیں مردوں کے لیے صرف ایک ہی کپڑے میں نماز جائز. کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی موقف والے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معانی الاثار کی جلد نمبر 1 ویلیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 230 پر 4 میں لکھتے ہیں مردوں کے لیے صرف ایک ہی کپڑے کے اندر نماز جائز ہو جاتی ہے. ایک اور بات آگے سنیں. اور ساتھ میں یہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں کا یہی قول ہے. تو معلوم یہ ہوا کسی بھی عالم نے ٹوپی کو نماز کا جز قرار نہیں دیا ہے. اور آگے چلیں. مغل بادشاہ اورنگزیب ان کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی, اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں, فتاوی عالمگیر. اس کتاب کے لکھنے میں 500 علماء تھے. کتنے علماء؟ 500 علماء. اس کتاب کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں, اس عبارت کو سمجھ جائے آج کا درس یہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کتاب کی عبارت اس طریقے سے ہے, یکرہ الصلاۃ حاصرا رأسہ. ترجمہ, ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور آگے پوری بات سنیں. یکرہ الصلاۃ حاصرا رأسہ, ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ اس کے پاس عمامہ موجود ہو, اور اس نے سستی کرتے ہوئے اس عمامے کی اہمیت نہ دیتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھی, تو ایسے وقت میں اس کی نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی. اور اگر وہ خشوع اور خضوع کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ 500 علماء کرام, فتاوی عالمگیر کے 500 علماء کرام یہ بات بتا رہے ہیں.